مرشد سخی لال شہباز قلندر کی مزار پر ہزاروں لوگ زیارت کے لیے روزانہ آتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق درگاہ پر نذرانہ پیش کرتا ہے۔ مرشد کی درگاہ پر حاضری کے وقت تمام عقیدت مند پھول ضرور لاتے ہیں۔ درگاہ کے اطراف میں پھولوں و چادر کی دکانیں بڑی تعداد میں موجود ہیں، جہاں سے پھولوں کے ہار، مالائیں، گلدستے، پھولوں کی چادریں وغیرہ لے کر مزار پر چڑھائی جاتی ہیں۔ مرشد سخی لال شہباز قلندر کی درگاہ کے بعد سب سے زیادہ دوسرے نمبر پر بودلے سرکار کی مزار پر پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ اگر پھول والوں کی بات کی جائے تو سیون شریف میں دور حاضر میں سب سے زیادہ پھولوں کی دکانیں بودلے سرکار کی مزار والی گلیوں میں موجود ہیں۔ بڑی درگاہ تو سخی لال شہباز قلندر کی ہے، لیکن پھولوں کی بڑی مارکیٹ سیون شریف میں بودلے سرکار کی درگاہ والی محلے میں ہے۔ اس کی وجہ بھی ضرور ہے، وہ یہ کہ بڑی درگاہ کے ساتھ دکانوں کا ماہانہ کرایہ بھی بڑا ہوتا ہے اور بودلے سرکار والے محلے میں کرایہ مناسب لیا جاتا ہے۔ بڑی درگاہ پر بڑی رش ہوتی ہے۔ اگر پھول مالاؤں کی بات کی جائے تو وہ بودلے والی گلی میں بھی اچھی پھول مالائیں مل جاتی ہیں۔ بڑی بڑی پھول مالائیں مناسب دام پر مل جاتی ہیں۔ مرشد سخی لال شہباز قلندر کی مزار پر منو پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ یہ پھول کہاں سے آتے ہیں؟ درگاہ سے اتر جانے کے بعد ان کا کیا کیا جاتا ہے؟ کون سی سیزن میں پھول صحت مند اور سستے ملتے ہیں اور کون سے موسم میں پھول کم ہوتے ہیں اور سستے نہیں ہوتے؟ سیون شریف میں اور آس پاس میں کتنے گلابوں کے پھول اور باغات ہیں؟ سیون شریف اور اس کے آس پاس بھی چند پھولوں کے باغات ہیں۔ سیون کی نگری میں سپنا جھیل کے کنارے رجب سولنگی کا باغ ہے، جہاں پر گیندے اور چمبیلی یعنی موتیے کے پھول اگتے ہیں، اور بڑی درگاہ پر سردی میں گیندا اور گرمی میں چمبیلی کے پھول اس باغ سے مارکیٹ کی معرفت درگاہ پر پہنچتے ہیں۔ سیون شریف سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر گوٹھ کرمپور کے قریب عبدالرحیم اوٹھو اور 11 کلومیٹر پر ٹلٹی گوٹھ کے قریب وڈیرو پیرل ہالے پوٹرو کا ایک گلاب کا باغ ہے۔ اس سے آگے 30 کلومیٹر پر پیر شاہ بھان سعید آباد کے قریب بھی پھولوں کا باغ ہے، جہاں سے گلاب کے پھول سیون کی درگاہوں کے لیے آتے ہیں۔ گزشتہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے ان 4 میں سے صرف ایک باغ آخر والا بچ گیا ہے، یعنی بھان سعید آباد والا۔ سیون شریف میں پھول حیدرآباد، ٹھٹھا، کراچی، ٹنڈو الحیار، میرپور خاص، نواب شاہ، سکرن کے علاوہ پنجاب کے کافی علاقوں سے بھی مختلف قسم کے پھول، خاص کر کے گلاب کے پھول آتے ہیں اور کراچی میں سے بھی آتے ہیں۔ سیون شریف میں بودلے سکندر و لال قلندر کی درگاہوں پر سب سے زیادہ پھول اور چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ بودلہ سرکار کی درگاہ پر سے اترے ہوئے پھول پنج پیری میں رکھ دیے جاتے ہیں، جہاں سے فقیر فقراء اور دیگر عوام اپنے قبرستانوں و درگاہوں کے لیے اترے ہوئے پھول لے جاتے ہیں۔ کیونکہ بودلے سرکار کی درگاہ آزاد ہے، یعنی اوقاف کھاتے میں نہیں ہے، اس لیے درگاہ کے اترے ہوئے پھولوں کو بڑی عقیدت سے ایک صاف جگہ پر رکھا جاتا ہے اور ہر فقیر و عام کو پھول لے جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ پھر بھی جو بچ جاتے ہیں وہ بڑے احترام اور بڑی صفائی اور عقیدت سے گٹوں میں بھر کر دریائے سندھ میں بہائے جاتے ہیں۔ جبکہ مرشد سخی لال شہباز قلندر کی درگاہ میں مزار سے لوگ و فقراء درگاہوں و قبرستانوں کے لیے پھول لے کر جاتے ہیں، لیکن درگاہ پر زیادہ ہر وقت رش ہونے کی وجہ سے پھول عام لوگوں کو کم ہی دیے جاتے ہیں۔ البتہ فقیر فقراء اپنی اپنی مقررہ درگاہوں کے لیے پھول لے کر جاتے ہیں۔ اگر پھول جو مرشد سخی لال شہباز قلندر کی درگاہ پر جو چڑھانے کے لیے لائے جاتے ہیں ان کی بات کی جائے تو وہ اتنے مقدس ہیں کہ ان پر قدم بھی رکھنا غلط ہے۔ مزار پر چڑھانے والے پھول یا ہار اگر گر جائیں غلطی سے بھی تو وہ شہنشاہ قلندر کی مزار پر نہیں چڑھائے جاتے، یعنی صفائی والے ڈبے میں پھینک دیے جاتے ہیں۔ یہ مرشد سخی لال شہباز قلندر کی مزار کا اصول ہے۔ بودلہ سرکار کے فقراء اور درگاہ لال شہباز قلندر کے ملازمین و فقراء میں اترے ہوئے پھولوں کو لے کر تھوڑا بلکہ کافی فرق ہے۔
बोदला सरकार के फुकरा बोदले सरकार की मज़ार के उतरे हुए फूल बड़ी अकीदत से एक पाक और साफ़ कपड़े की मदद से गट्टू या बोरी में डाल देते हैं, जो बिल्कुल पाक और साफ़ नज़र आती है। जबकि मुर्शिद सखी लाल शाहबाज कलंदर की मज़ार के उतरे हुए फूलों की ऐसी किस्मत कहाँ। उन फूलों को कूड़ा करकट वाले ड्रमों में डालकर जमा किया जाता है, जिसमें लोगों की उल्टियाँ, गत्ते, खाली बोतलें, किचरा, छोटे बच्चों के पैम्पर्स वगैरह भी फेंके जाते हैं। कई घंटों या रात भर मुकद्दस फूल पड़े रहते हैं और सुबह को फ़कीर किचरे वाले डब्बे से निकाल कर ले जाते हैं। एक फ़कीर के अकीदे के मुताबिक जब मज़ार में हाज़िरी के लिए दाखिल होना हो तो फूल की हर पत्ती को अपने कदम से महफूज रखे, यानी ये फूल जो मुर्शिद की कब्र मुबारक पर चढ़ाए गए हैं वो इतने मुकद्दस हैं कि उन पर गलती से भी कदम आ जाए तो सरासर गलत होगा और अकीदे के उसूलों के ख़िलाफ़ होगा। फ़कीर का अकीदा है कि मुर्शिद सखी लाल शाहबाज कलंदर की मज़ार पर हाज़िरी के वक्त जो चौकस और ख़बरदार रहना चाहिए, ताकि ज़री मुबारक में अंदर दाखिल होते हुए होशियार रहना चाहिए, ताकि किसी फूल की पत्ती पर भी कदम ना पड़े। अल्लाह सबकी मुरादें पूरी फरमाए। सबके लिए दुआ करते हैं। जितना एहतराम मुर्शिद सखी लाल शाहबाज कलंदर की मज़ार मुबारक का किया जाता है, उतना ही मुर्शिद सखी लाल शाहबाज कलंदर के ऊपर पड़ने वाले चादरों, फूलों और उनकी पत्तियों का भी करना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं। मुर्शिद सखी लाल शाहबाज कलंदर की मज़ार एक ऐसा किला है जहाँ पर एक ऐसी हुकूमत है या एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर हर किस्म के फ़कीर फ़ुकरा नज़र आते हैं। हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी करता है, लेकिन मज़े की ये बात है कि लजपाल है, सब की लज रखे हुए है। कोई क्या कर रहा है, किसी को किसी की फरियाद करने की इजाज़त नहीं है। वो ख़ुद देख रहा है, वो ख़ुद उनके फ़ैसले होते हैं। बस जिस तरह अल्लाह की अपनी कुदरत है तो अल्लाह वालों की भी अपने अख्तियारात हैं, उनकी भी अपनी ताकतें हैं। हमें इतनी इजाज़त नहीं है कि किसके बारे में कुछ कहें। बस वो देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। बस अल्लाह ताला सबको हिदायत फरमाए। दुआ करते हैं शहंशाह कलंदर की दरबार में। जो जिस तरह ड्यूटी करता है उसी तरह उसको फैज़ मिलता है। किसी को कहने की कुछ ज़रूरत नहीं, खुद फैसले हो जाते हैं। सखी सरदार कलंदर माँ